بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اسلامک سٹڈیز IS 401 یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد، اس میں ہمارا اسلامک سٹڈیز کا جو کورس ہے اس حوالے سے سورہ حجرات کی تفسیر جاری ہے، اور آج اس کی آیت نمبر 15۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ مومن صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر وہ شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ اب اعرابیوں اور بدویوں کے ایمان کے دعوے کی نفی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ایک باطنی اور ایک ظاہری شرط بیان کی، ایک باطنی اور ایک ظاہری شرط بیان کی۔ فرمایا مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، پھر شک میں مبتلا نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنے ایمان اور یقین کا ثبوت مال کے ساتھ اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے ساتھ دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ رہے وہ لوگ، یعنی وہ لوگ جو کہہ دیں، جو دعویٰ ایمان تو کرتے ہیں مگر جب جہاد کا موقع آتا ہے تو اسے جان بجاتے ہیں، وہ اپنے دعوے میں بھی جھوٹے ہیں۔ عزیز طلبہ اور طالبات، دیکھیے آپ صحابہ کرام کی ہسٹری دیکھیں۔ ابو بکر صدیق ایمان لائے، عمر فاروق ایمان لائے، عثمان غنی لائے، علی المرتضیٰ لائے، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، دیگر صحابہ کرام، بلال حبشی بھی ایمان لائے، کئی صحابہ ایمان لائے، خباب بن ارت ایمان لائے، سارے لوگ ایمان لائے۔ قریش کی طرف سے، ظالموں کی طرف سے انہیں کتنا پرسیکیوٹ کیا گیا، کتنی اذیتیں، تکالیف دی گئیں، لیکن کسی صحابی نے کبھی یہ شک نہیں کیا کہ یہ کیا ہوا، ہم اچھے ایمان لائے ہیں، ہم پھنس گئے، ہم ایمان لا کے آپ کے لیے اچھا پھنس گئے، کبھی آپ ہم سے مال مانگ لیتے ہیں، کبھی آپ جانوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں کہا، لم یرتابوا، شک میں نہیں پڑے، مال قربان کرنا پڑا، مال بھی دیا، جان دینا پڑی، جان بھی دی۔ آپ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، آپ ساری جنگ بدر لے لیں، احد لے لیں، احزاب لے لیں، کوئی جنگ بھی ہو، یعنی آپ دیکھیے بدر 2 ہجری میں ہوئی، احد 3 ہجری میں ہوئی، احزاب 5 ہجری میں ہوئی، پھر اس کے بعد خیبر 7 میں ہوئی، مؤتہ 8 میں ہوئی، تبوک 9 میں ہوئی، اگرچہ وہ جنگ لڑی نہیں گئی، حنین بھی 8 میں ہوئی۔ تو یہ ساری جنگوں میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جہاد فنڈ جس میں غزوہ میں مطالبہ کیا وہ غزوہ تبوک تھا۔ حضرت عثمان نے کس طرح، یعنی کتنے جانور بھی، کتنی اشرفیاں بھی، کتنا کچھ دیا، مال دیا ہے نا، لیکن شک میں نہیں پڑے کہ اللہ کے رسول دیکھیں جب سے آئے ہمارے پیسے ہی لگوائی جاتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ نہیں، لم یرتابوا، شک میں نہیں پڑے، مال سے بھی جہاد کیا، جان سے بھی جہاد کیا۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کی قربانیاں۔ تو اگلی آیت نمبر 16 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتانا چاہتے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ پچھلی آیت میں آپ نے جانا صحیح مومن کون ہے، خالص مومن کون ہے، جو شک میں نہیں پڑے، وہ ہیں خالص مومن۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، دیکھیں نا، تعلیم کسی کو کوئی بات بتانے سے، یعنی کوئی بھی کسی کو کوئی بات بتائے تو سب سے مضبوط اور پختہ طریقہ یہی تعلیم کا ہوتا ہے۔ چونکہ وہ بار بار اپنے ایمان کا اور دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، ان کے بار بار دعوے کو اللہ نے سکھانا پڑھانا قرار دے دیا۔ جب اللہ رب العالمین نے انہیں سکھانا پڑھانا قرار دے دیا تو فرمایا کہ کیا تم اللہ کو سکھانے چلے ہو، کہ تم پکے مومن ہو، تم پکے دیندار ہو، یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ اسے تمہارے دل کا حال معلوم نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو آسمانوں کی ہر چیز کو اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ اس آیت میں قابل توجہ بات یہی ہے کہ لفظ اللہ کا بار بار تذکرہ ہے۔ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ نے اپنا نام بار بار ذکر کرنے سے مقصد اپنی ہیبت اور عظمت کا احساس دلانا ہے کہ سوچو، تم بار بار ایمان کا دعویٰ کر کے کسی عام ہستی کو نہیں بلکہ
کائنات کے خالق و مالک کو سکھانے جا رہے ہو، جس کا نام اللہ ہے، جس کا نام اللہ ہے اور جس سے مخفی کوئی چیز نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کو ہر چیز پتہ ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والے۔ عزیز طلبہ اور طالبات، تو یہ ہے بات، اللہ تعالیٰ کس چیز کو نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ والذین تدعون من دونہ ما یملک من قطمیر، انسان جو غیروں کو پکارتا ہے وہ قطمیر جتنا، کھجور کی گھٹلی کے دھاگے یا اس کے خول یا جو اس کے اوپر چھلکا ہے اس جیسے بھی مالک نہیں ہے۔ یہ قطمیر، نقیر، نفیر، یعنی کھجور کی گٹلی کے پیچھے جو چھوٹا سا دانہ سا بنا ہے، یہ تمام وہ اس کے لیے۔ تو اللہ تو وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ کے پاس قدرت کے خزانے ہیں۔ اگلی آیت نمبر ہے 17، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، کہ وہ تجھ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ کرو، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دے دی اگر تم سچے ہو۔ عزیز طلبہ اور طالبات، دیکھیے اعراب یعنی عرابی لوگ یہ کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لائے۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان جتلا رہے تھے۔ ان کے خیال میں یہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان تھا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال رکھنا چاہیے تھا، اور اس کے بدلے ان کے تقاضے اور فرمائشیں پوری کرنا چاہیے تھی۔ جس طرح کہ آپ اپنے یعنی لوکل پریمیسز کو، لوکل حالات کو دیکھیں، کوئی چودھری اور سردار کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہو جائے نا، تو اس پر اپنے احسان اتنا کرتے ہیں، پارٹی کے سربراہ سے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ یہ تصور کر لیں، اگرچہ صحابہ کرام کے لیے یہ دنیاوی مثال مناسب تو نہیں ہے، لیکن آپ تصور کریں، کہا گیا لا تمنوا علی اسلامکم، اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے اسلام کا مجھ پر احسان مت رکھو، کیونکہ کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، اگر نہیں ہوتا تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا من عمل صالحا فلنفسی، جس نے کوئی نیک عمل کیا وہ اس کی نفس کے لیے ہے، اس کی ذات کے لیے ہے۔ ومن اساء فعلیہا، سورہ حامیم سجدہ 46 نمبر آیت، جس نے کوئی برا عمل کیا وہ اسی کے ذمے ہے، اس کی برائی اسی پر ہے، تمہارے اسلام لانے یا نہ لانے سے میرا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ پھر اس آیت میں تیسرا نقطہ ہے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تم پر کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی۔ اور یہاں پر بظاہر یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت رکھو، بلکہ میرا تم پر احسان ہے کہ تم میری وجہ سے تم اسلام لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا احسان جتلاتا ہے اور یاد کرواتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان لانے کی ہدایت دی ہے، یعنی اس کی توفیق بخشی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگرچہ ہدایت دیتے ہیں، جیسا کہ فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک تو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سورہ شورى کی 52 نمبر آیت۔ مگر آپ صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت جو صرف صراط مستقیم پر چلنے کا نام ہے، اس کی توفیق صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سورہ قصص کی 56 نمبر آیت، کہ بے شک تو ہدایت نہیں دیتا بلکہ جسے تو دوست رکھے، جبکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دی تو اس میں سراسر تمہارا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو تم کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ نقصان پہنچا سکتے ہو۔ تم ہی کیا، اگر ساری مخلوق بھی جمع ہو جائے تو نہ اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پھر اس پر یا اس کے رسول پر احسان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کنتم صادقین، چوتھا نقطہ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا ایمان کی ہدایت دینے کا احسان تم پر اسی صورت میں ہے کہ اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو، ورنہ ابھی تک تمہارے دعوے کی تو تصدیق ہی نہیں ہوئی۔ اور اس صورت کی آخری 18 نمبر آیت، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو، جو آسمانوں اور زمین میں ہے، جو زمین میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے۔
اس آیت میں اس کی مزید تاکید فرمائی کہ یہ نہ سمجھنا کہ وہ آسمان اور زمین کی انہی اشیاء کو جانتا ہے جو ظاہر ہیں، بلکہ وہ ان اشیاء کو بھی جانتا ہے جو نگاہوں سے غائب ہیں، خواہ پہلے گزر چکی ہیں یا ابھی موجود ہیں یا آئندہ ہوں گی، اور وہ تم جو کچھ کر رہے ہو یا آئندہ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ امام کوشیری رحمۃ اللہ علیہ نے نظم الدرر میں فرمایا ہے کہ جو شخص یہاں ٹھہر کر تھوڑا سا غور و فکر کرے گا اس کا عیش مقدر ہو جائے گا، کیونکہ کسی کو خبر نہیں کہ اس کے غیب میں کیا لکھا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور ایمان کی نعمت اس کے پاس موت تک رہے گی یا نہیں، پھر دعویٰ کس بات کا اور احسان کس بات کا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو ہمارے لیے ایمان کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ اللہ کریم ہمیں یہ چیزیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔